یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بابا چالا نے 2 پیشگوئیاں کی تھیں اور اس کے علاوہ جو ماضی کے بارے میں بتایا تھا وہ پیشگوئیاں آگے جا کر بالکل درست ثابت ہوئیں، اور جو کچھ انہوں نے ماضی کے حوالے سے بتایا تھا وہ تو عمران خان کے سامنے تھا۔ لیکن عمران خان کے لیے حیران کن امر یہ تھا کہ بابا کو عمران خان کی بہنوں کے نام کس طرح سے اور کس نے بتائے، اور بابا چالا کو کیسے پتہ چلا کہ محمد صدیق نے کتنی رقم اپنے کاروبار میں لگائی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں بابا چالا کے پاس ان دنوں گیا تھا جب کرکٹ سے ریٹائر ہو چکا تھا۔ دور دراز کے رہنے والے، شہر سے دور، بہت دور دیہی علاقے کے رہنے والے بابا چالا نے بتایا کہ اس شخص نے یعنی عمران خان نے ابھی کرکٹ ترک نہیں کی، اور ان کو وہاں لے جانے والا محمد صدیق اس کا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جنرل محمد ضیاء الحق جو پاکستان کے صدر تھے، انہوں نے ایک تقریب میں عمران خان سے درخواست کی کہ وہ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں، تو عمران خان نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ ایک تو یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ عمران خان ابھی کرکٹ کو ترک نہیں کر رہے۔ دوسرا، محمد صدیق کے بارے میں جو کچھ بابا چالا نے بتایا تھا کہ مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، وہی ہوا۔ عمران خان اپنی روحانیت اور اپنے روحانی تجربات کے بارے میں مزید کہتے ہیں، سال بھر کے بعد اس شخص سے میری ملاقات ہوئی جسے روحانی طور پر میری زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونا تھا اور یہ اکثر اسے بدل ڈالنا تھا۔ لاہور میں ایک دوست نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا، صرف ایک مہمان اور تھا، 60 کے پیٹے میں دبلے پتلے زرد رو میاں محمد بشیر۔ روحانیت کے حوالے سے عمران خان کا بابا چالا کے بعد یہ دوسرا تجربہ ہے۔ میاں محمد بشیر کے خد و خال کہتے تھے کہ زندگی میں وہ بہت کچھ جھیل چکے ہیں۔ وہ نچلے درجے کے ایک سرکاری اہلکار تھے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی محدود سی پینشن میں گزر اوقات کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ خاموش رہے، گویا کسی بھی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہ ہو۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں قرآن کی فلاں آیات تلاوت کرتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے ان آیات کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں۔ ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا، آنکھیں موند لیں، گہرے غور و فکر میں کچھ دیر وہ غرق رہے اور پھر کہا معاف کیجئے، یہ آپ کی والدہ تھیں جو آپ کی حفاظت کے لیے آیات پڑھا کرتیں۔ حیرت زدہ اور گنگ مجھے یاد آیا کہ وہ درست کہتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو سونے سے قبل والدہ 3 بار کچھ پڑھتیں اور میرے چہرے پر پھونکتیں۔ میاں محمد بشیر نے مزید کہا انہی آیات نے آپ کی حفاظت کی۔ پھر میرے خاندان کے متعلق 2-3 اہم واقعات کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ اس قدر ذاتی نوعیت کے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں جان ہی نہ سکتا تھا۔ ان واقعات کے نجی نوعیت کے سبب میں یہاں پہ تحریر نہیں کر سکتا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہنر انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ ان کا جواب تھا یہ اللہ کی رضا ہے، بعض اوقات التجا کے بغیر ہی وہ مجھے بتا دیتا ہے، بسا اوقات میں دعا کرتا ہوں لیکن بار یاب نہیں ہوتی۔ مجھے گہرے تجسس نے آ لیا، مزید جاننے کا میں آرزومند تھا۔ عمران خان اپنی آپ بیتی میں مزید کہتے ہیں میاں بشیر کے والد دنیا سے اس وقت چلے گئے جب ان کی عمر 2 برس تھی۔ ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑے کہ ماموں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ 7 سال کی عمر سے وہ گاہے ایسے مناظر دیکھتے جن کی وہ کوئی توجیہ نہ کر سکتے۔ تب ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے ان سے کہا کہ وہ قرآن کریم پڑھا کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ زندگی میں اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے میری رہنمائی کا اہتمام تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میاں محمد بشیر نے مجھے بتایا جب ان کی عمر 12 برس ہوئی تو ان کے اساتذہ بھی ان سے متاثر تھے کہ جو کوئی دوسرے کبھی نہ دیکھ سکتے، گاہے بگاہے میاں محمد بشیر دیکھ لیتے۔ اب انہوں نے اسکول چھوڑ دیا اور لوگوں کو ان پیروں کے بارے میں آگاہ کرنے لگے جو ہندو جوگیوں کی طرح مجبور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ وہ اخبار میں اشتہار دے کر ان لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتے جو پنجاب اور سندھ کے غریبوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ عمران خان کہتے ہیں آئندہ سال کے دوران کئی بار میں میاں بشیر سے ملا، ہر بار ایک کمال اشتیاق کے ساتھ۔ میری والدہ محترمہ کی روحانی پیشوا کی طرح وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح نظر آتے، اپنی ذات کو اہمیت نہ دیتے۔ ان میں
بے حد انکسار، اور وہ کہتے میں ماضی یا مستقبل میں نہیں جھانک سکتا، بلکہ جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور دعا کرتا ہوں تو بعض اوقات وہ پردہ ہٹا دیتا ہے مجبوروں کی مدد کے لیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میاں محمد بشیر نے بتایا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد اللہ پر میرا یقین بڑھ جاتا۔ والدہ کی وفات کے بعد میرا دل رنج سے بھرا تھا۔ بہت سے سوالات مجھے پریشان کرتے جن کے جواب جاننا میں چاہتا تھا۔ 2-3 برس کے اندر انہوں نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دیں جو حقیقی اعتقاد کی راہ میں حائل تھیں۔ میاں محمد بشیر اور ان مولویوں میں جن سے میرا خاندان میں واسطہ رہا یا جن سے میں نے قرآن پڑھا، بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ عبادات کی کبھی زیادہ تلقین نہ کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے نہ کہا کہ نماز پڑھوں، روزے رکھوں یا قرآن کی تلاوت کروں۔ بالکل برعکس وہ مجھے بتاتے کہ حیات اور کائنات کے حقائق کیا ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میاں محمد بشیر کا کہنا تھا کہ سچے یقین کے بغیر محض دکھاوے کے لیے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کے باطن کو بدلنا چاہیے، اور یہ کہ یقین وقت گزرنے کے ساتھ ہی گہرا ہوتا ہے۔ کبھی ان کی بات سمجھنے میں مجھے 6 ماہ لگ جاتے مگر انہیں کبھی جلدی نہ ہوتی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہ تھا، وہ محض میری بھلائی کے لیے، میری رہنمائی کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ خود کو ناگزیر بنانے کی بجائے جو اکثر مذہبی لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے کہ وہ ایک خاص حد تک ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا کہ وہ میرے لیے دعا کریں تو وہ جواب دیتے نہیں، تم خود اللہ سے دعا کرو۔ میں ان سے مشورہ مانگتا تو وہ کہتے تمہیں اللہ سے ہدایت کی التجا کرنی چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میاں محمد بشیر نے ان سے کبھی نہ کوئی چیز مانگی، نہ کسی قسم کا تقاضا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو شخص کسی مادی منفعت کا آرزومند ہے وہ ایک جعل ساز کے سوا کچھ نہیں۔ جس کے پاس روپیہ ہو اسے دوسروں کو دینا چاہیے۔ اسی طرح میاں محمد بشیر کا خیال تھا کہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اسے خلق خدا میں بانٹنا چاہیے۔ میاں محمد بشیر کی رائے میں جو لوگ ظاہری عبادات ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے اور مذہب کی روح سے ناآشنا تھے۔ میاں محمد بشیر کہتے ان میں سے بعض نے مذہب کو پیشہ بنا لیا ہے اور ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، یہ زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں۔ آپ لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے ان کے قلوب و اذہان کو اسے قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سکھایا کہ اگر مذہب ذہنی سکون عطا نہیں کرتا تو وہ حقیقی نہیں بلکہ آدمی کے باطن میں سرایت نہیں کر سکا۔ مذاہب کا موازنہ کرنے والے اکثر اسے نقصان پہنچاتے ہیں کہ سبھی ادیان بے غرضی، آدمیت اور انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ مذہب کے نام پر قتل و غارت کرنے والے، سوشلزم، قوم پرستی اور سرمایہ داری کے نام پر جنگیں لڑنے والوں سے ہرگز مختلف نہیں۔ جن دنوں میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں ان دنوں عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں جاننا چاہتا تھا کہ انسانوں کا ایک معبود ہے، لیکن مذہب کا ادراک کرنے کے لیے اب مجھے مطالعہ کرنا تھا کہ میری مغربی انداز کی زندگی نے حیات کے ابدی حقائق کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ میاں محمد بشیر کی تعلیم معمولی تھی اور قرآن کریم کے سوا وہ ساری دوسری چیزوں کے مطالعے میں میری رہنمائی نہ کر سکتے تھے۔ 1988 میں سلمان رشدی پر اٹھنے والے ہنگامے نے مجھے مطالعہ کے لیے مہمیز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مسخ کر کے پیش کرنے پر مسلمان بجا طور پر غصے میں تھے۔ برہمی اس لیے زیادہ تھی کہ وہ بھارت کے ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ آزادی کا نام لے کر کسی مذہب کے ماننے والوں کا مذاق اڑانے کا ہرگز حق نہیں رکھتے۔ اکثر لوگوں نے اس کتاب کا بائیکاٹ کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، لیکن کچھ شدید تر احساسات کے لوگ تھے۔ صرف چند انتہا پسندوں نے تشدد پر مبنی راہ اختیار کی، لیکن 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا تاثر بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ ان دنوں مسلمانوں کی تعداد دنیا بھر میں 1 ارب 30 کروڑ تھی، اب 1.25 ارب ہو چکی ہے۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ جاپان، اٹلی، ناروے میں کتاب کے
مترجمین پر حملے کیے گئے۔ اسلام آباد میں امریکی کلچر سینٹر پر حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ بریڈ فورڈ برطانیہ میں پاکستانیوں سمیت بہت سے مسلمانوں نے کتاب کی کاپیاں جلائیں۔ برطانوی مسلمانوں نے مذہبی توہین کے قانون کا حوالہ دے کر اس کتاب پر پابندی کی تحریک چلائی، مگر یہ ناکام رہی کہ قانون صرف مسیحی مذہب کے حوالے سے مؤثر تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ امام خمینی نے مصنف رشدی اور پبلشروں کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ تہران کے ایک اسلامی خیراتی ادارے نے رشدی کے قتل پر انعام مقرر کیا۔ بہت سے علماء اور اسلامی کانفرنس نے خمینی کے فتوے کی مذمت کی۔ اگرچہ قرآن کریم میں توہین رسالت کی سزا موت ہے، مگر فتویٰ اس اعتبار سے نادرست تھا کہ اسلام ملزم کو عدالت میں اپنا موقع پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ غیر مسلم دنیا اس ہنگامے سے پریشان تھی۔ اس سے اندازہ ہی نہ تھا کہ مسلمان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا تمام تر انحصار اسی پر ہے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم پر ہمارا عقیدہ استوار ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنقید ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ میں مسلمان دانشوروں اور علماء کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ اس باب میں مسلمانوں کی حساسیت سے مغرب کو آگاہ نہ کر سکے۔ اسلامی کانفرنس کو اس سلسلے میں ایک وفد یورپی یونین اور امریکی کانگریس کے پاس بھیجنا چاہیے تھا، مغرب وگرنہ یہ بات کیسے سمجھتا؟ جہاں آئے دن مذہبی شعائر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہودی قیادت اس باب میں بے حد کامیاب رہی۔ جس نے مغرب کو بتایا کہ جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا تذکرہ ان کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، اور یہ کہ اس بات کا مذاق نہ اڑایا جانا چاہیے۔ مسلمان ممالک کو اس مثال سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ عمران خان کے اس حوالے سے جو سوچ تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنی آپ بیتی میں کیا، اور جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ عمران خان کی بطور وزیر اعظم تحریک پر آج دنیا بھر میں 15 مارچ کو اسلامی فوبیا کے خلاف دن منایا جاتا ہے۔